انہوں نے پوچھا کہ جرابوں پر مسح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان موزوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ان پہ مسح۔ اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراً کھال تک نہ پہنچے، ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے ایک الگ بات ہے۔ ان پر آپ کر سکتے ہیں، اب چاہے یہ اونی موزے ہوں، چاہے چمڑے کے بنے ہوں، چاہے ریگزین کے موزے ہوں، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ جرابوں پر یعنی جو بالکل باریک جیسے آتے ہیں ساکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر، اور کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان پر مسح نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں، خالی مسح پہن کے ان پہ موزے پہن کر ان پر مسح کر لیں، آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے، وضو کمپلیٹ ہو گیا، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو یہ خلاف عقل مسئلہ ہوا۔ لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم عقل کو ایک طرف کر دیں گے، عقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے، تو ہم نے مان لیا۔ اب یاد رکھیں اس طرح کے جو خلاف عقل مسئلے ہوتے ہیں، یعنی جن کی حکمت کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، جس طرح بعینی ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا تو فقہا نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے، تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے، اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے۔ تو بس فقہا نے یہ تین چیزیں خاص طور پہ رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراً کھال تک نہ پہنچے، وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے، اور ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے۔ جب یہ تین شرائط پائی جائیں گی تو مسح ہو جائے گا۔ بعض لوگ حدیث کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن حدیث سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہوتا، وہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے بھائی یہ خلاف عقل مسئلہ ہے، نبی کریم نے کن موضوع پر مسح کیا، آپ یہ جدید دور کے موضوع پر مسح کر رہے ہیں، اسی طرح کی چیز آپ کریں گے، وہی جس طرح نبی کریم نے تعارف پیش کیا ہے، کیونکہ یہ عقل سے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے نا۔ سرکار کے زمانے کے موضوع پر آج کے ساکس کو قیاس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بعینی ویسا رکھنا ہوگا، تو لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہی درست مسئلہ ہے۔ ایک یہ پوچھا کہ جب حلالہ کرتے ہیں دوسرا نکاح کیا، کوئی شخص باہر ہے اور ہم یہاں پر ہیں تو کیا حلالہ ہو جائے گا؟ دیکھیں حلالہ میں صرف نکاح کرنا نہیں ہوتا ہے، حلالہ کمپلیٹ اس وقت ہوگا کیونکہ دیکھیں قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ نکاح ثابت ہوا، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ یہ سرکار نے شرم کے ساتھ بیان فرمایا، جس کی تعبیر تفسیر یہی ہے جسمانی تعلق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نکاح بھی ہو اور پھر جسمانی تعلق۔ آپ اگر دونوں کوئی بھی دور دور جگہ پر ہیں، نکاح کر لیا، جسمانی تعلق کیسے ہوگا؟ حلالہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ ایجاب و قبول کرنے کے بعد اگر اس نے طلاق دے دی تو حلال ہی نہیں ہوا، پہلے شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہوں گی جب تک کہ نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے۔ اور یہ پری پلان نہ کریں، یہ گناہ ہوتا ہے، مشروط کر کے کہ پھر طلاق دے دینی ہے فلاں فلاں، ایسا نہیں۔ اشارتاً کنایتاً کسی کو سمجھا دیں الگ بات ہے، نکاح ہوگا، جسمانی تعلق ہوگا، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا فرض کرے اس کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور طریقہ بتائے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ زنا کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ جوسر چوسر وغیرہ مانگ لیتے ہیں، حالانکہ خود لے سکتے ہیں، اپنا نہیں لیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو ان کو منع کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو کسی اور گھر میں گیا ہوا ہے؟ یعنی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے مقام پہ جھوٹ بولنے کی تو میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، نہ شریعت کہتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فتنہ کوئی ہے کہ آپ صراحتاً صریح جھوٹ بول دیں کہ ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے۔ آپ صاف منع کریں ابھی مشینری ہم نہیں دیں گے، آپ کو اور چیز لینی ہے تو لے لیں، مطلب آپ کو نمک چاہیے، آٹا چاہیے، تھوڑا بہت وہ ہم دے دیں گے، لیکن مشینری ایک ہاتھ میں رہتی ہے تو صحیح رہتی ہے، 2 ہاتھوں میں جائے تو خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، صاف منع کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جھوٹ بولنا، اگر آپ فرض کر لیں آپ نے کہا گئی ہوئی ہے، دوبارہ آئیں گے پھر یہ بولیں گے، تیسری دفعہ آئیں گے پھر یہ بولیں گے، چوتھی دفعہ وہ کہیں گے کہ بھائی کیا تمہاری ہر وقت مشین باہر گئی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، انہیں پتہ چل جائے گا اس قسم کے ہیلے قطعاً غیر مناسب ہیں، اور یہ ہیلا بھی نہیں ہے تو صراحتاً جھوٹ ہے۔ تو ایسے مقام پر جبکہ بہت بڑا فتنہ نہ ہو، صریح جھوٹ کو شریعت نے منع کیا۔ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی جیسے فتنہ کا اندیشہ، وہاں بھی فرمایا حتی الامکان کوشش کریں کہ صریح جھوٹ نہ ہو، ذو معنی سی بات کہیں، 2 معنی والی بات کہہ دیں کہ سامنے والا کچھ سمجھے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو، صریح جھوٹ وہاں منع ہے، تو یہاں تو بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہ کریں، جو ہم نے سمجھایا اس کے مطابق کیا جائے۔
یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس نے یہ حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لہٰذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں میل کھاؤں، یہ مطلب وہ گلٹی فیل کر رہا۔ دیکھیں یہ میل اس اعتبار سے کہا گیا کہ جیسے ہمارے جسم پر میل ہوتا ہے تو ہم اسے علیحدہ کر دیتے ہیں، یہ میل ایک گندگی کے اعتبار سے اس کو مشابہت دینا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس زائد چیز ہے، اچھی نہیں ہے، ہم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ارفع اور اعلیٰ ہے، اور آپ کی نسل پاک جو ہے وہ بھی ارفع ہے، تو اس کے لیے یہ منع کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اضافی چیز ہوتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اس طرح کی گندگی معاذ اللہ نہیں ہے جیسے میل کی ہے، اس کو صرف سمجھانے کے لیے سرکار نے بیان فرمایا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اصحاب صفہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ حاصل کیا کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ذرائع مقرر فرمائے تھے۔ اسی طریقے سے جو مدارس ہیں ان کے اندر زکوٰتیں جاتی ہیں، بچے کھاتے ہیں، انہی میں سے عالم بنتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، تو کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان ہے، ان کی نسلوں کے لیے ہے، لہذا سید حضرات اس کو استعمال نہیں کر سکتے، باقی آپ استعمال کر لیں۔ ایک کویسچن پوچھا تھا کہ جو مصیبت سے محفوظ رہنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اس کو پڑھ لے گا مصیبت سے محفوظ رہے گا، وہ کہتے ہیں میں نے کچھ کورونا کے مریضوں کو دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میرے اندر سمٹمز نظر آئے، تو میں نے جا کے جب ٹیسٹ کرایا، 3 لیب سے کرایا، تینوں میں کورونا پازیٹیو آیا۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، تو میرے ایمان کو مضبوط رکھنے کے سلسلے میں کوئی نصیحت فرمائیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ بالکل حق ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سرکار نے بیان فرما دیا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم تقدیر مبرم کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، فضیلت والی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ازل سے ہوتا ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے اپنے فیصلہ ازلی کو تبدیل کر دے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیز اختیار کر لیں اس کے باوجود معاملہ اپوزٹ آ سکتا ہے، تو اس لیے صرف ایک چیز کو بنیاد نہ بنائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھ لیں تو یہ مصیبت اس شخص تک نہیں پہنچے گی، اپنے جگہ حق، لیکن یہ فرمان بھی تو موجود ہے کہ اگر کوئی مصیبت انسان تک پہنچے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو ان سب کو جب آپ ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں، لیکن اگر اس کے خلاف معاملہ ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے تقدیر اپنے فیصلہ ازلی کو نہیں بدلے گا۔ ان کے بارے میں تو علماء فقہاء، علماء متکلمین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی تقدیر مبرم کے خلاف نبی بھی دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سے روک دیتا ہے۔ لہذا جب ایسا ہو جائے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی مشیت یہ تھی، اب ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی نے ہاتھ کو جلا کر ناواقفی کی بنا پر نام لکھوا لیا، اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی ٹیٹوز بنا لیا، ان کا کہنے کا مطلب غالباً یہی تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس پر بھی لعنت کی وعید ہے، عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ گدوانے والی اور گودنے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان جو ہیں وہ غیر مسلمین کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں، یہ باعث شرمندگی ہوگا۔ تو کسی نے اگر زمانے جاہلیت میں، یعنی جب اس کو علم نہیں تھا، اس نے ایسا کر لیا تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور یہ 2 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ کامل توبہ کر لیں، انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کیا اس کو ختم کریں؟ تو اگر آسانی سے ختم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے تو بہتر ہے ختم کروا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اور بدنمائی پیدا ہو جائے گی ہاتھ میں اور ضرر اور تکلیف بڑھے گا تو اس کو ویسے رہنے دیں۔ لیکن ہمارے مذہب یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہم قول یا فعل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، تو اگر ہمیں گمان ہو جائے کہ یہ بدگمان ہوگا تو ہمیں فوراً اس کو وضاحت کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، ملنے کے لیے آئیں، سرکار رات کے ٹائم میں انہیں باہر چھوڑنے کے لیے گئے، 2 صحابی سامنے سے گزرے، انہوں نے دیکھ لیا، سرکار نے ان کو بلایا اور فرمایا میری زوجہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں گمان کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے ایک وضاحت کر دی تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اب یقینی سی بات ہے نہ صحابہ بدگمان ہوتے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ سرکار سے کوئی بدگمان ہوتے،
لیکن نبی کریم نے ہماری تعلیم کے لیے بیان فرمایا، اس لیے اگر یہ گمان ہو کہ اس سے بدگمانی پیدا ہوگی تو پھر وضاحت کر دے. مثلا وہ اس نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ کھولا، کوئی دیکھ رہا ہے تو کہہ دے یار یہ پہلے میں نے کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نماز پڑھ رہا تھا، جیسے الحمد شریف پڑھ لی، اب سورت پڑھنی تھی یاد نہیں آ رہی، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ سورت بھی سوچتا رہا، پھر یاد آ گئی مثلا، تو کیا اب آخر میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ متصلاً ذکر الہی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں تو ذکر الہی تو درمیان میں ہے. دیکھیں نا، جب ہم الحمد شریف ختم کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہاں یہ زیادہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا مستحب تھا، آپ نے 2-3 دفعہ پڑھا تو خلاف مستحب ہو گیا، لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر آپ رک جاتے کچھ دیر، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار یاد کرنے میں وقت نکل جاتا اور کچھ پڑھ نہ رہے ہوتے تو سجدہ سہو واجب تھا، لیکن اس صورت میں واجب نہیں ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر فوت شدہ کوئی شخص ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی ملازمت کی جگہ سے جو اس کو رقم ملتی ہے یہ صرف بیوہ کا حق ہے یا باقاعدہ اس میں بھی وراثت جاری ہوگی؟ دیکھیں پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، جتنا مال اس کی ملکیت میں ہے، قبضے میں چاہے نہ ہو، جیسے قرضہ دیا ہوا ہے وہ قبضے میں نہیں ہے لیکن ملکیت تو ثابت ہے، یہ سب مال وراثت ہوگا. لیکن جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، بعد میں اس کو کسی وجہ سے ملے گا، وہ مال وراثت نہیں ہے. لہٰذا یہ پینشن وغیرہ یا جیسے مطلب کوئی ایسے بینیفٹس وغیرہ کوئی ادارہ دیتا ہے تو اس میں لکھوایا ہوتا ہے کہ کس کو دینا ہوگا. اس نے جس کا نام اس میں لکھوایا ہوا ہے، وہ چاہے بیوہ ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ اس کا حق ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. یہ اچھی طرح یاد رکھیے. بعض اوقات اب یہ بہت سی بہنیں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا ان کو اعتراض پیدا ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو، اعتراض تو نہیں ناراضگی پیدا ہو جائے کہ بعض اوقات بیوہ سمجھتی ہے کہ جتنا شوہر کا میرا ہی حق ہے. وہ سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ شوہر نے وہاں نام کس کا لکھوایا تھا. اگر تو اس نے کہا تھا میں مر جاؤں تو میری والدہ کو ملے تو یہ بیوہ کا حق نہیں ہے، وہ اگر لیں گی تو یہ ان کی والدہ کا حق کھا رہی ہیں اور گناہگار ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ماں باپ نے قبضہ کر لیا، بہن بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور شوہر کی بیوہ کو گھر سے باہر نکال دیا، ایسے دل خراش واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں، اور اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں دیا اور اس نے شوہر نے نام اپنی بیوی کا لکھوایا تھا، تو یاد رکھیں یہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک پیسہ جو ہے یہ جہنم کا بچھو ہے، عذاب ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ اس کو دینا واجب ہے. ایک ہی کویسچن کیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر لے تو کیا ہم اس مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا؟ یا اسی طرح اگر غیر مسلم کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے نکاح کر لے تو کیا یہ کفر ہوگا؟ تو دیکھیں کفر تو نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے کفر کو صحیح سمجھ کر، اس کو حق سمجھ کر، اس کے عقائد باطلہ کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، چلو میں مسلمان رہ کر نکاح کر رہا ہوں، تو پھر تو اس وجہ سے، نکاح کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے عقائد باطلہ کو درست کہہ دیا، پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، فرض کر لیں کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے، اب وہ نکاح جائز ہے ناجائز اس پہ ہم بعد میں کسی اور ٹائم کلام کریں گے. اب اس صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم عورت سے نکاح کیا تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ یہ اپنے اسلام پر، ایمان پر مطمئن ہے اور دوسرے کے عقائد باطلہ کو باطل ہی قرار دیتا ہے، تو یہ بالکل مسلمان رہے گا. ایسی کوئی عورت اگر غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو نکاح کو تو ہم باطل قرار دیں گے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے اس عورت کو کافرہ کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ میں اکثر جب کام سے واپس آتا ہوں تو پھر گھر پر ہی نماز ادا کر لیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر مسجد آپ کے قریب ہے، رسائی آپ کے لیے کوئی اتنی مشقت کا باعث نہیں ہے، تو پھر گھر پر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ محرومی بھی ہے، دوسرے آپ گناہگار ہوں گے. کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد اپنے گھر پہ نماز ادا کرتا ہے تو ترک جماعت کا وبال اس پر ہوگا. ہاں اگر صحیح شرعی عذر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. صحیح شرعی عذر بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو بیان کریں تو ہم بیان کر دیں، لیکن تھکن کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں گھر میں آ جاتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو اب کون مسجد میں جائے؟ آپ مسجد میں جائیے، یہ آپ پر واجب ہے. ایک ہی کویسچن کیا کہ جو گھر پر مانگنے والے فقیر آ جاتے ہیں یا ہیجڑے آ جاتے ہیں، ان کو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا فقیر ہے کہ جو پیشہ ور ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ آ کر مانگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اور ہر گھر سے تقریباً ملتا ہے، اس کے باوجود مانگتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ور ہے، ضرورت مند نہیں ہے. ضرورت مند ایک دو سے مانگے گا، جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو ختم.
لیکن یہ تو جو مسلسل مانگتے رہتے ہیں ان کا تو بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے اور اچھا خاصا ان کو مطلب ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آگے کسی کو ان کو دینا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور فقیر ہیں، اور پیشہ ور فقیر کو کتنی اچھی نیت سے آپ دیں گے اس کو دینا گناہ کبیرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ مانگنا گناہ کبیرہ، اور اس گناہ کبیرہ میں جو تعاون کرے گا وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا، لہٰذا ایسے مجرم کو دینا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی واقعی بیچارہ بہت ہی کمزور اور بوڑھا ہے، اپاہج ہے، اور وہ پیشہ ور نہ ہو، یہ ضرور دیکھ لیں تو اس کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن بچنا بہتر ہے، اپنے قریب سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. اچھا دوسرا جو آپ نے ہجڑا کا ذکر کیا، ان میں بھی اگر کوئی پیشہ ور ہے تو اس کو نہیں دیں. لیکن ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو کہیں کام نہیں کرنے دیتے، یہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنا، ہنسی مذاق، یہ عام فقیروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مجبور اور لاچار کمیونٹی ہے. یہ اس اعتبار سے مجبور کہہ رہا ہوں کہ ان کو لوگ کام نہیں کرنے دیتے. یہ بیچارے کہیں اگر جاب کرنے لگے ہیں کسی جگہ، کوئی اپنا مطلب کوئی دکان وغیرہ کھول لیں تو کیا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی مجبوریاں علیحدہ ہے، یہ بھی اگر بقدر ضرورت، ان کے لیے حکم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بقدر ضرورت یہ مانگ رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو ان کو دینا شرعاً جائز ہوگا. ایک بہن کہتی ہیں کہ شوہر نے نشے کی حالت میں یہ کہا کہ میں تجھے 100 طلاقیں دیتا ہوں. اس وقت ساس بھی پاس تھی، انہوں نے سنا ہے، لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ اور گواہ کوئی مزید نہیں تھا، تو اب ساس منع کرتی ہیں کہ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو ساس یوں منع کر رہی ہیں کہ نشے میں طلاق ہی نہیں ہوتی تو وہ مفتیہ نہیں ہیں، ان کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. نشے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں. اگر نشے میں کوئی آپ کے بھائی کو قتل کر دے، آپ کے والد صاحب کو قتل کر دے، تو کیا آپ اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے کہ وہ حالت نشہ میں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نشے کی حالت میں کیا گیا جرم قابل معافی نہیں ہوتا ہے. لیکن طلاق کے لیے ضرور یہ ہے کہ عقل سلامت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے فقہ حنفی میں اس شخص کو زجرن یعنی ڈانٹنے کے لیے اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو عبرت دلوانے کے لیے، دوسروں کو عبرت دلوانے کے لیے نشے کی حالت میں طلاق کے وقوع کا حکم ہوتا ہے. لہذا طلاق واقع ہو جائے گی، عورت اس پر حرام ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر انکار کر رہا ہے اور ساس بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی ایسی طلاق نہیں دی، بیوی کہہ رہی ہے طلاق دی ہے. اس میں اب اختلاف کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے کہا جائے گا اور تمہیں یاد ہے تو قسم کھاؤ کہ میں نے طلاق دی تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، میں نے کوئی قسم، میں نے طلاق نہیں دی. لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی باقاعدہ سمجھتی ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں مجھے دی ہیں لیکن اس کو یاد نہیں یا نشے کی حالت میں بھول گیا ہے، تو وہ جیسے بھی ہو اپنے آپ کو شوہر سے بچائے. اس صورت میں ہم اجازت دیتے ہیں کہ اگر واقعی لیکن یہ ضروری ہے کہ لڑکی جھوٹ نہ بولے. اگر واقعی اس کو یقین ہے تو وہ کورٹ سے 1 سائیڈڈ خلا لے کے اپنی جان چھڑا سکتی ہے کہ بہرحال وہ 3 طلاقیں تو دے چکا ہے. اب دنیاوی قانون، ظاہری قانون کے اعتبار سے شوہر کے حق میں فیصلہ ہے، لیکن عورت تو حقیقت حال جانتی ہے، وہ جیسا اپنے آپ کو بچا سکتی ہے وہ بچا سکتی ہے. تو اس لیے اب یہ بھی میں بڑا حیرت زدہ رہتا ہوں کہ نشے کی حالت میں طلاق یاد ہے اس کو کہ مجھے بیوی کو طلاق دینی ہے، بیوی ہے اور طلاق بھی دینی ہے. باقی کہتا ہے میں حالت میں ہوش میں ہی نہیں تھا. بھائی یہ تمہیں کیسے یاد رہا کہ یہ بیوی ہے؟ ماں کی طرف دیکھ کے کیوں نہیں کہا تجھے 3 طلاق؟ بیوی کی طرف رخ کیا اور لفظ طلاق بھی کا. اس کا مطلب اتنا تو ہوش ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور طلاق اس کو ہوگی. تو اس لیے بعض لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، بعض اس سے بڑھ جاتے ہیں، بولتے ہیں میں ایک عامل کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ جس وقت آپ نے طلاق کہی تو اس وقت آپ پہ جادو تھا، آپ کا دماغ باندھ دیا گیا تھا تو پپو نے طلاق دے دی. ارے بھائی جان اس طریقے سے تو ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی، کسی کو نظر بد ہوگی، کسی پہ جادو ہوگا، کسی پہ ہوگا تو طلاق ہی نہ ہو. ہیلے بہانے بنائیں گے لوگ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو نشہ ہو یا جادو ٹونا وغیرہ، بہرحال طلاق کے وقوع کا حکم ہوگا. تو یہ اب آپ اس تفصیل کی روشنی میں ذرا دیکھ لیجیے. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیوی بیٹے کو یا بیٹی کو گھر سے باہر نکال دے اور دوسری شادی کر لے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو اس طرح اس نے کیا کہ انہیں بے سہارا چھوڑ دیا، دوسری بیوی کو لے کر آیا، تو یقینی سی بات ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو گناہ کبیرہ ہی کہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ کے بارے میں کوئی وعید بیان فرما دے، آخرت کی سزا بیان فرما دے، اظہار غضب فرمائے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معلق چھوڑ دے، یعنی اس کا حقوق ادا نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، دوسری کے ساتھ رہے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی بالکل کام نہیں کر رہی ہوگی. تو پتہ چلے گا 2 بیویوں میں انصاف نہیں کیا اس نے. اور پھر بچی کو بھی نکال دینا، تو ایک دوسری بیوی کے جیسے ان کو نکالنا، یہ دل آزاری، پھر نفقہ نہ دینا، اگر نہیں دے رہا فرض کرے نکال کر، یہ دل آزاری، اور پھر انصاف نہ کرنا، یہ الگ گناہ کبیرہ. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ علم حاصل نہ کرنا ہے، ماں باپ کا صحیح دینی تربیت نہ کرنا ہے.
ہم سمجھتے ہیں 6 کلمے سکھا دو، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھا دو، قرآن پاک ناظرہ پڑھا دو اور کچھ مسنون دعائیں یاد کروا دو، نماز پوری یاد کروا دو، جو صورتیں یاد کروا دو، اور یہ پورا دین ہم نے دے دیا۔ بھائی یہ صرف تربیت نہیں ہوتی ہے، باطنی تربیت کون کرے گا؟ خوف خدا کون پیدا کرے گا؟ فکر آخرت کون پیدا کرے گا؟ دلائل قدرت پر غور و تفکر کی عادت کون ڈالے گا؟ یہ سب ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ کو خود بیچاروں کو پتا ہو کہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں، تب وہ پوری کریں گے۔ اکثر ماں باپ کو ایسا نہیں پتا ہوتا، اور خصوصاً میں باہر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ تربیت کا انداز سیکھیں۔ آپ کتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے جس تربیت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جاننا پڑے گا، ورنہ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا ذہن میں غور کیجئے گا، جو ابھی آپ کی نسل ہے جن کی آپ نے تربیت کی، پھر ان کی نسل، پھر ان کی نسل، تیسری چوتھی نسل کے بارے میں غور کر لیجئے گا کہ وہ دین کے کتنے قریب ہوگی، کتنے دور ہوگی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ قیامت تک کے ہر مسلمان سے خطاب ہے، تو پھر ہم سے بھی ہے۔ تو کیا ہم پورے داخل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ امریکہ میں رہنے والا، UK میں، اٹلی میں، جرمنی میں، کینیڈا میں رہنے والا وہاں کے قانون کو جیسا فالو کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ویسا وہ مانتا تو اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی اور بچے بھی تربیت یافتہ ہو جاتے۔ لیکن ہم دین کو اتنا لیتے ہیں جتنا ہمارا موڈ ہوتا ہے، جتنی دنیا اجازت دیتی ہے، اور دنیا کے لیے تو آنکھیں بند کر کے، ہم ناک بند کر کے دریائے دنیا میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو تربیت میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ شخص جو اس طرح ظلم کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ تربیت نہیں ہے نا، گھر کا ماحول نہیں ہے، خوف خدا نہیں ڈالا گیا، عذاب قبر نہیں اس کو بتائے گئے، اس کو موت کا احساس نہیں دلایا گیا۔ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہی کمزور اور بے بس عورت گریبان پکڑ کر اس کی نیکیاں نکال کر اور اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اور اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کرواری ہوگی اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ دوسری بیوی کے عشق میں اور اس کی زلفوں کے اسیر بننے میں اور اس کے مقابلے میں دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے میں کیا عذاب اور کیا وبال تھا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اکثر کوتاہی یہاں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال جتنے میرے بھائی بہن مجھے سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری باتوں کا برا مانے بغیر سنجیدگی کے ساتھ ہماری نصیحتوں پہ غور کریں۔ اگر اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہے تو ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ اللہ کی بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی۔ ہمیں اس وقت ہی بس مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہمارے مفادات پہ ایک ضرب لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب بتائیں دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے وہ ہزاروں گناہ کر رہا ہو لیکن ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کوتاہیوں کے بارے میں کبھی نہیں پوچھیں گے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ تھوڑا قابل تشویش معاملہ ہے اور غور و تفکر کے قابل ایک چیز ہے، اس پہلو پہ غور کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ ویسا ہو جاؤں اور ویسا جیسے میرے الفاظ ہیں ویسے میرا عمل بھی ہونا چاہیے، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی امام صاحب نے ان کو کہا کہ اس پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر مسلمین کا لباس ہے، اور یہ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے، رہ گئی وہ حدیث یہ ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی قوم کی ایک ہوتی ہے مذہبی علامت، ٹھیک ہے نا، اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں، شعار مینز علامت، جیسے سلیب لٹکا لینا۔ اگر آپ سلیب لٹکا کے آ رہے ہوں، دور سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کرسچن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہندوؤں کی کچھ خاص مذہبی علامات ہوتی ہیں، یہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، چاہے اچھی نیت سے پہنے چاہے بیزاریت کے ساتھ پہنے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتے ہیں قومی شعار۔ قومی شعار کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی غیر مسلم قوم کی ایسی علامت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو فوراً ہمارا انتقال ذہن اس غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ اس کے لیے ذرا بر صغیر پاک و ہند کے ذرا ماضی کی طرف جائیے کہ جب انگریز یہاں آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سب سے پہلے وہی پہن کر آئے، اور ان کے فوجی جو ہوتے ہیں نکر پہن کر آتے تھے۔ اب اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آتا تو چونکہ ہندو مسلم اس وقت اس طرح کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، ایشیا میں ایشیا کا لباس نہیں تھا، تو دور سے دیکھ کر کہتے گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ غیر مسلم آ رہا ہے۔ وہ ایسی اس وقت قومی علامت تھی۔ تو ایسی کوئی قومی علامت ہو کہ جس کو دیکھ کر انتقال ذہن فوراً غیر قوم کی طرف چلا جائے، وہ بھی اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ پہلا کفر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے، گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسی چیز پہن کر آئے گا، دور سے آپ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی کافر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے کہ لوگ اسے کافر کہے، یہ غیر مناسب، اس لیے منع کیا گیا۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف۔ اگر کسی قوم غیر قوم کی کوئی چیز تھی لیکن وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی اس چیز کو اختیار کر کے آ رہا ہو تو اس مسلمان کے لیے کافر ہونے کی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں پھر وہ جائز ہو جاتی ہے۔
اسی میں ہی دیکھیں پینٹ شرٹ بھی ہے، آپ کا ٹیبل کرسی کا یوز ہے، آپ کا ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ کے چمچے کانٹے استعمال کرنا، اس طرح ٹوتھ برش استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے آئی ہیں۔ لیکن اب یہ کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ٹیبل کرسی پہ کھا رہا ہے تو کیا آپ دور سے دیکھ کر کہیں گے کافر بیٹھا ہوا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو جب کوئی مسلمانوں میں ایسی چیز عام ہو جائے کہ اب کسی غیر قوم کا قومی شعار نہ رہے تو یاد رکھیں وہ کم از کم مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ بس اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہننا کہ اس میں اعضاء ستر بہت زیادہ نمایاں ہوں، اس کو اس وجہ سے منع کیا جائے گا۔ لیکن جو حدیث بیان کی گئی کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم کا ایسا قومی شعار ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر فوراً اس مسلمان کے لیے غیر مسلم کی بدگمانی پیدا ہو۔ اب اس کے بعد جواب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر ٹائٹ پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ پینٹ پہننا مکروہ کہلائے گا، لیکن نماز تو اس میں جائز ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی افتراء علی الشریعہ ہو گیا کہ شریعت پہ بہت بڑا افتراء کیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ میں بالکل نماز ہوگی، آج ہر چوتھا نمازی، بلکہ میں دوسرا نمازی بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں آفیسز کے اندر پہنے جاتا ہے تو اس میں، اور ہمارے فوجی ہوتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو کہا وہ مناسب نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ بعض اوقات ایسی ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں کہ جس میں ماں کے رحم کو دکھایا جاتا ہے، جس میں بچہ بتدریج بڑھ رہا ہے کہ فرسٹ منتھ میں کیسا ہوتا ہے، سیکنڈ منتھ میں، تھرڈ منتھ میں، فور منتھ میں، تو ایسی ویڈیوز دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی کم از کم شرعی حیثیت تو مباح کی ہے، کیونکہ اس میں عورت غالباً نہیں دکھائی جاتی، صرف اندر کا ایک منظر دکھا رہے ہیں، ایک بچہ ہے بڑھ رہا ہے، وہ اس طریقے سے عورت کو دیکھنا تو چلو ممنوع قرار دیا جا سکتا تھا کسی جہت سے، لیکن وہ صرف ایک ایسی ویڈیو بنی ہوتی ہے، تو اس کا کم از کم درجہ مباح کا ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صناعت کو دیکھ کر اس کی معرفت کو بڑھانا، اس کی قلب میں عظمت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو پھر یہ درجہ استحباب میں بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ جو اللہ کا کمال ہے وہ آپ دیکھیے۔ اگر اس قسم کی کوئی ویڈیو آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے چھوٹے سے رحم کے اندر ایک بچہ جو پہلے ایک مطلب پانی کی بوند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، پھر ایک بوٹی کی شکل میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے باقاعدہ اعضاء بنتے ہیں، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کامل اور پرفیکٹ ہوتا ہے، اور کتنی بہترین اللہ کی صناعت ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر چیلنج کر دیں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو کہ ایسا ایک بچہ بنا کر بتائیں، اسی میٹیریل کا، اسی طریقے سے ایک بچہ خود تیار کریں، کر کے دکھائیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اگر اس طرح کی کوئی اچھی سوچ پیچھے کار فرمائے پھر انسان دیکھے تو بہت پیاری بات ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں، ہم کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، خالی انجوائمنٹ کے لیے، خالی وقت گزاری کے لیے۔ اگر تھوڑا سا اپنی نیت کو پازیٹیو کر لیں اور اس ویڈیو کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، اللہ کے کمال قدرت پر واقفیت ہی مقصود ہے، تو پھر بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسانی بالوں کی وگ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں انسانی بالوں کو یوز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر آئیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی کا معاملہ ہے اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے، یا وہ شادی شدہ تھی تو شوہر کی بے رغبتی کا معاملہ تھا تو اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ ان بالوں کے ساتھ انسانی بالوں کو لگا لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو بالوں کے ساتھ انسانی بالوں کو ملائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ دوسرے تھے لیکن مفہوم یہی ہے کہ جو عورت انسانی بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا، لہٰذا انسانی بالوں کو کی وگ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر جیسے مطلب بال اگانے ہوتے ہیں، اپنے ہی بال لے کر اس کو مختلف جگہ لگا کر پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس سے بال اگ جاتے ہیں، اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن یہ وگ وغیرہ اس طرح انسانی بالوں کی یوز کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جانوروں کے بال کی کر سکتے ہیں یا کوئی آرٹیفیشل چیز کی بنی ہو، اس وگ کو بضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا حمل کے دوران خلع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر بغیر پیسوں کے طلاق دیتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر وہ پیسوں کے بدلے میں طلاق دے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے شوہر کہ مجھے مہر معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ 50 لاکھ دے دو طلاق دیتا ہوں، اگر عورت اسے کر دے تو یہ خلع کہلائے گا۔ یہ جو کورٹ میں ہوتا ہے یہ خلع نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، یعنی چونکہ جج ون سائیڈڈ بعض اوقات وہ نکاح ختم کرتا ہے تو فسخ معنی ختم کرنا، تو فسخ نکاح کو ختم کرنا، لیکن عوام اس کو بھی خلع کہہ دیتی ہے، حالانکہ خلع تو شوہر کرے گا اور پیسے کے بدلے میں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام بہرحال یہ ہے کہ حمل کے دوران طلاق بھی ہو جاتی ہے اور خلع بھی ہو جاتی ہے۔ خلع یا طلاق یا حمل جو ہے خلع یا طلاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، بالکل ہو جائے گی۔ یہ پوچھا تھا کہ مسجد گھر سے تقریباً 9 مائلز دور ہے، کیا گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر
یہ فاصلے کا نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد تک جماعت کے لیے پہنچنے میں اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شاید صرف آدھا میل کے فاصلے پر مسجد ہو، لیکن روڈوں کی سیٹنگ ایسی ہو، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، کہ ہمارے یہاں تو روڈوں کے بیچ سے نکال لیں گے، لیکن پورا آپ یو ٹرن لینے کے لیے جانا، پھر واپس آ کر پھر دوسرا یو ٹرن لے کر مسجد تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہو، رش بھی زیادہ ہو، اور پھر واپسی میں اتنا ٹائم لگ جائے تو پھر شریعت رعایت دے گی۔ اور اگر فرض کر لیں اسٹریٹ روڈ ہے اور آپ تیز رفتاری سے چلائیں، بالکل خالی روڈ ہوتا ہے اور آپ ایزیلی مسجد تک جلدی پہنچ سکتے ہیں، تو پھر جماعت سے پڑھنا ہی ضروری قرار دیا جائے گا۔ تو بس یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہنچنے میں آپ کو اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں۔ اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز ہے اور آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے بعض اوقات علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل قریب مسجد ہوتی ہے لیکن کیچڑ ہو جائے، بارش ہوئی، پانی جمع ہو گیا، کیچڑ جمع ہو گئی، اب بظاہر فاصلہ دیکھیں تو بالکل سامنے ہے، لیکن نکل کر جانا بڑا مشکل ہے، گندے پانی میں گر جائیں گے یا کیچڑ میں پھسل جائیں گے، راستہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت کی اجازت ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اب ہم پر بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں تو کیا ہم ادا کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو کام ہمارے نبی نے کیا اس کام کو یہ کہنا کہ نہیں، یہ نہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذر کے سبب کچھ نمازیں نکلی ہیں، جیسے غزوہ خندق میں 4 لگاتار نمازیں آپ کی جنگ میں مشغولیت کی بنا پر نکلیں، جیسے ہی فارغ ہوئے لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ادا فرمایا۔ ایسی ایک مرتبہ سفر پر آ رہے تھے، رات کا سفر چل رہا تھا، صحابہ کرام نے آرام کی خواہش کا اظہار کیا، نبی کریم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ ہم فجر پڑھ کر سوئیں، لیکن جب صحابہ کرام کی بہت زیادہ تھکن کے آثار دیکھے تو آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا، حضرت بلال کو، کہ آپ ہمیں فجر میں، پہلے تو فرمایا کون ہمیں اٹھائے گا، حضرت بلال نے اس کے اصل میں اٹھا دوں گا، سب سو گئے، اور حضرت بلال کہتے ہیں میں چٹان پر ٹیک لگا کر بیٹھا اور میری آنکھیں کب بند ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا، آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے ساتھ اس جگہ سے باہر نکلے، پھر وہاں پہ آگے جا کر جب وہ سورج بلند ہو گیا تو پھر آپ سب نے نماز کو قضا کیا، یعنی قضا کی ادائیگی کی۔ تو جب خود نبی کریم سے ثابت ہے کہ جو نماز نکلی آپ نے اس کو ادا کیا، تو یہ منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بالکل غلط ہے، آپ کو بالکل اپنی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔